الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما الثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، قرآن کا ایک نام یاد دلانے والی کتاب بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو انسان بھول جاتا ہے، وہ چیزیں جو اس کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، وہ باتیں جو وہ یاد نہیں رکھ پاتا، قرآن پھر یاد دلاتا ہے. قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ یہ بات کو اس آہنگ میں یاد دلاتا ہے، اس لب و لہجے میں یاد دلاتا ہے جو اس بات کا تقاضا ہوتا ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، کچھ آیتیں پڑھی. ان آیتوں میں اصل بیان قیامت کے دن کا ہے، لیکن اس کا اسلوب اور اس کا انداز بالکل جدا ہے. سوالیہ انداز میں اللہ جل شانہ ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ چیز جو بالیقین، وہ چیز جو حتمی طور پر یقیناً ثابت ہونے والی اور واقع ہونے والی ہے. چونکہ عربیت کے اپنے کچھ اسالیب ہوتے ہیں، اپنے کچھ ترتیب ہوتی ہے، جملے کی ساخت ہوتی ہے. یہ جملہ اس عمومی ساخت سے ہٹا ہوا ہے انسان کو متوجہ کرنے کے لیے کہ یہ چونک جائے، پڑھتے پڑھتے اگر رواں تلاوت کر رہا ٹھہر جائے، یہاں پر آ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کس بات کا بیان اتنی اہمیت کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ لب و لہجہ بدلا کیوں. پھر اس کو الحاقہ کہا، پھر خود ہی سوال اٹھایا ہے کہ مل حاقہ، یہ واقع ہونے والی اور یقیناً ثابت ہونے والی اور یقیناً آنے والی وہ گھڑیاں وہ ہیں کیا چیز. ظاہر انسان مزید متوجہ ہو جاتا. پھر کہا کہ وما ادراک مل حاقہ، تم کو کیا پتہ، تم کیا جانو، تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ کیا چیز. یہ اتنے اہتمام سے، اتنا دہرا کر، ایک ہی بات کو گھما کر جو کیا جا رہا ہے، وہ اصل میں اس دن کی ہولناکیوں کا اور اس دن کی عظمت کا، اس کا بیان. انسان پڑھنے والا چونک جائے، پڑھنے والا رک جائے، وہاں پر سوچنے پر مجبور ہو جائے. ایسے نہیں کہ وہ رواں پڑھتا چلا جائے، کیونکہ یہ بدقسمتی تو عجمی اقوام کی ہے کہ ان کے ہاں قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھا جاتا ہے. سنتے ہوئے بھی نہیں پتہ ہوتا کیا بات ہو رہی ہے، پڑھنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں. اگر پڑھنے والا بھی سمجھ کر پڑھ رہا ہو اور سننے والا اس کو سمجھ کر سن رہا ہو، تو یہاں اگر انسان کا دل دہل جاتا ہے کہ کتنی بڑی بات خدا جانے ہونے والی ہے. اللہ جل شانہ ایسے جھنجھوڑ کر ایک بات کو 3 دفعہ دہرا رہے ہیں، یقیناً اس میں کوئی خاص بات ہے، کوئی بڑی اہم بات ہو رہی.
پھر اللہ جل شانہ فوراً کہ یہ تمہیں بتائی جا رہی ہے بات، تم سے پہلے کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا، سیریس نہیں لیا، اس بات پہ وہ ٹھٹکے نہیں، وہ رکے نہیں، وہ چونکے نہیں، اس بات نے ان کی رواں دواں زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ بتانے والوں نے ان کو بتایا، اور بتانے والے کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے، اپنے زمانے کے جلیل القدر انبیاء تھے، وہ آ کر ان کو بتاتے رہے، کندھے پکڑ پکڑ کر ہلاتے رہے، جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر سناتے رہے، لیکن قوموں نے سن کر نہیں دیا، سن کر کوئی اثر نہیں لیا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بات یاد رکھو کہ جن کے سامنے یہ باتیں ماضی میں کی جاتی رہیں اور انہوں نے اس کا اثر نہیں لیا، تو ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سمود ایک ایسی قوم تھی جس نے اس بات کو لیا نہیں، مانا نہیں، نبیوں کی ترغیب کا، نبیوں کی دعوت کا، نبیوں کی تبلیغ کا، نبیوں کی فہمائش کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو تو ہم نے ایک چنگھاڑ سے اور ایک بھونچال سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور اسی طرح پھر عاد بھی ایک قوم آئی۔ یہ عاد وہ قوم ہے جس کے لوگوں کے قدوں کے بارے میں مشہور ہے کہ 70 گز ان کے قد ہوا کرتے تھے، ایسی طاقت ان کو دی گئی تھی کہ قداور اونچے آسمانوں تک اٹھے ہوئے جو درخت ہوتے ہیں جن کی لمبی جڑیں نیچے گئی ہوئی ہوتی ہیں، ایک ہاتھ سے بندہ اٹھا کر باہر کھینچ لیا کرتا تھا۔ وہ کہا بھی کرتے تھے، ان کا دعویٰ قرآن نے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون، ہم سے زیادہ قوی کون ہے، ہمارے جیسے جسم کس کے ہیں، ہماری جیسی جان کس کی ہے، ہمارے جیسے یہ اعضاء جوارح کس کے ہیں۔ یہ ان کے اندر ایک فخر تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ان کو ہم نے کیسے ہلاک کیا؟ ایک ہوا چلا کے ہلاک کیا۔ یہ نہیں کہ ان کے مقابلے کے لیے کوئی آسمانوں سے ہاتھی اتارے گئے، یا ان کے مقابلے کے لیے کوئی ان سے زیادہ بڑے بڑے لوگ پیدا کیے گئے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا اور لوگوں کے اوپر ان کے اعمال بد کی سزائیں نازل کرنا، یہ کوئی اللہ جل شانہ کے لیے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ نہیں ہوتی ہے، لمبا چوڑا نظام نہیں چلایا جاتا۔ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ، ریح کہتے ہیں ہوا کو، صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایک ایسی تیز ہوا تھی کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ایسی ہوا جو جس کے کنٹرول میں تھی، یعنی جن فرشتوں کے کنٹرول میں، جس نظام قدرت کے، گویا اس کے ہاتھ سے بھی پھسلی جا رہی ہے، نکلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہوا صرف ان کے اوپر مسلط کی گئی۔ اس ہوا کا نتیجہ یہ کہ سارے کے سارے قرآن نے ان کا نقشہ ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یہ ایسے پڑے ہوئے تھے اس عذاب ہوا چلنے کے بعد، جیسے کھجور کے درختوں کو کاٹ دیا جائے تو وہ جس طرح الٹے ہو کر ان کے تنے زمین کے اوپر، درختوں کے تنے پڑے ہوئے ہوں، پوری قوم عاد اس طرح زمین کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ یہ قصہ قرآن پاک یہ انداز بتاتا ہے، اس پہ چلاتا ہے، پھر اس بات پر آتا ہے جو ہم سب کو بتانی مقصود ہے کہ دن آئے گا، اس دن کو قیامت کا دن بھی کہا گیا ہے، اس کو واقعہ بھی کہا گیا ہے، اس کو قارعہ بھی کہا گیا ہے، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ یہ دن آئے گا، اس دن نامہ اعمال حوالے کیے جائیں گے، ہاتھوں میں پکڑائے جائیں گے۔ ادھر اور ادھر دو فرشتے بیٹھے ہیں، دائیں ہاتھ والا بھی اپنی لکھت کر رہا ہے اور بائیں ہاتھ والا بھی اپنی لکھت کر رہا ہے۔ ان دونوں کے رجسٹر جوڑ کر نامہ اعمال بنتا ہے۔ کچھ چیپٹرز اس نے لکھے ہیں اس کتاب کے، اور کچھ چیپٹرز اس نے لکھے ہیں اس کتاب کے، اس دونوں کو کمپائل کر کے جوڑ کر ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ساتھ بتا بھی دیا جائے گا کہ کون سی چیز زیادہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ دو لوگ ہوں گے، تو جن کی دائیں ہاتھ کی، سیدھے ہاتھ کے فرشتے کی لکھت زیادہ ہوگی،
اسے زیادہ چیزیں لکھی ہوں گی، نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ ان کی کتاب فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، ان کی کتاب دی جائے گی دائیں ہاتھ کے اندر۔ فَيَقُولُ، کتاب ہاتھ میں آتے ہی، نامہ اعمال ہاتھ میں آتے ہی جب دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بندہ سمجھ جائے گا میں کامیاب ہوں گا، تو کیا کہے گا؟ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، او لوگوں، اعلان کر رہا ہوگا، او لوگوں، او سننے والوں، او دیکھنے والوں، یہ دیکھو، یہ میرا نامہ اعمال دیکھ، میرا رزلٹ کارڈ دیکھ۔ آپ نے گھروں میں بچوں کو دیکھا ہے؟ گھروں کے بچے ہمارے جب اچھا رزلٹ لے کر آتے ہیں تو اپنا رزلٹ کارڈ لے کر گھومتے پھرتے ہیں، ہر ایک کو دکھاتے پھرتے ہیں، اور جب برا رزلٹ آتا ہے تو پوچھو کہ رزلٹ کارڈ کدھر ہے، تو کہتے ہیں بابا کھو گیا، مل نہیں رہا۔ میں تو اپنے گھر میں یہی دیکھتا ہوں، کبھی تو خود لے کر آتے ہیں، کبھی میں پوچھتا ہوں تو وہ ملتا نہیں ہے، تو جب وہ ملتا نہیں ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں رزلٹ اچھا نہیں آیا ان کا۔ تو بین ہی یہ صورتحال ہوگی قیامت کے دن کہ جس کے دائیں ہاتھ میں مل گیا کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، او لوگوں۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ کن کے درمیان یہ بات ہو رہی ہوگی؟ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان، جن میں 1.25 لاکھ اور 2 لاکھ تو انبیاء ہوں گے، یہ سب ایک میدان میں ہیں، سارے ایک ہی میدان میں کھڑے ہیں، اور اب ایک ایک بندے کا رزلٹ اناؤنس ہو رہا ہے کہ آ رہے کہ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ۔ پھر وہ کہے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے دنیا میں اس بات کا الحمدللہ احساس تھا کہ یہ دن آنے والا ہے۔ اس دن کا، یہ جو آج نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے، اور یہ اتنی بڑی انسانیت کے سامنے میری سرخروئی اور مجھے عزتیں اور مجھے رفعتیں اور بلندیاں اور سرفرازیاں مجھے عطا ہوئی ہیں آج اللہ کے فضل و کرم سے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اس دن کا اور اس حساب کے ملنے کے بارے میں دنیا کے اندر مجھے یقین تھا، یہ اللہ کے میرے پر دنیا میں فضل ہے، اور اس کا ہو جائے گا، حساب ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جنت میں چلے جائے، فی عیشۃ راضیہ، وہ جنتوں میں اور نعمتوں میں۔ دوسرا بندہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ کے اندر دے دیا گیا، کہ بائیں ہاتھ کے فرشتے جو گناہ لکھتا ہے، جو خطائیں لکھتا ہے، جو معصیتیں لکھتا ہے، اس کی لکھت بڑھ گئی ہے دائیں ہاتھ کے اوپر۔ اب اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ نامہ اعمال ہاتھ میں آتے ہی کہے گا کہ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش، ہائے حسرت و افسوس، کاش کہ آج میرا نامہ اعمال میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے نہ پتہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ میرے سامنے یہ میری پچھلی زندگی اس طریقے کے ساتھ اکٹھی کر کے کتاب کی شکل میں، نامہ اعمال کی شکل میں، یوں میرے ہاتھ میں آج اتنی بڑی انسانیت کے سامنے نہ پکڑائی جائے۔ یا لیتنی لا، اور پھر کہے گا کہ اس بات کے بعد کاش، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا۔ پھر کہے گا کہ مجھے دنیا میں، اب دیکھیں جن چیزوں کے اوپر انسان کا اعتماد ہوتا ہے، جن چیزوں کو انسان دنیا کے اندر اصل سمجھ رہا ہوتا ہے، جن چیزوں کے اوپر جن چیزوں کی وجہ سے اللہ جل شانہ کا سے غافل ہوتا ہے، وہ 2 چیزیں ہیں، ایک مال ہے اور دوسرا عزت و جاہ ہے، دوسرا منصب اور عہدہ ہے۔ 2 خواہشیں ہیں انسان کی دنیا میں، ایک ہے کہ مجھے مال ملے اور بہت زیادہ ملے، اور مال کے بعد انسان خصوصیت چاہتا ہے، امتیاز چاہتا ہے، خاص قسم کی عزت چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، لوگ میری آمد کے اوپر کھڑے ہو جایا کریں، لوگ مجھے بڑا آدمی سمجھا کریں، میں کہیں سے گزر رہا ہوں لوگ اشارہ کر کے کہیں فلانا جا رہا ہے۔ یہ انسان کے اندر کی ایک خواہش۔ ان دونوں چیزوں کے بارے میں وہ کہے گا کہ ہائے آج میرے مال نے مجھے فائدہ نہیں پہنچایا، اور ہائے آج میرے سلطان نے، میری عزت نے، میرے مرتبے نے جو دنیا میں میرا تھا، میرے اس مقام نے
اگر کوئی حکومت ملی ہے تو میری اس حکومت نے، اگر کوئی عہدہ ملا تو میرے اس عہدے نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اور ان سب کے دنیا میں ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی آج میں آخرت کے اندر رسوا ہو رہا ہوں، اور پوری انسانیت کے سامنے. یہ حساب کتاب تنہائی میں نہیں ہوگا. ہمارا کسی سے جھگڑا ہوتا ہے، کوئی سخت سست کہنا ہوتا ہے یا اس کا امکان ہوتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تنہائی میں بات ہو، لوگوں کے سامنے نہ ہو، الگ سے ہو. لیکن یہ حساب روز محشر پوری انسانیت کے سامنے لیا جائے گا، سب لوگ موجود ہوں گے. اور اللہ جل شانہ نے اس دن کی ایک خصوصیت اور بیان کی، فرمایا کہ یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہے جس دن پوشیدہ چیزیں کھول دی جائیں گی. آج ہم سب اس ہال میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سمیت، ہم اللہ تعالیٰ کی ستاری کے اللہ نے پردے ڈالے ہیں، چھپایا ہوا. کتنی ہماری پوشیدہ چیزیں ہیں جس کا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو علم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں، اہل خانہ کو پتہ نہیں ہے، والدین کو پتہ نہیں ہے، بچوں کو پتہ نہیں ہے، بہن بھائیوں کو پتہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ستار ہے، پردے ڈالنے. ستر عربی میں کہتے ہیں پردے، چھپاتا ہے، اپنی مخلوق کے عیوب کو چھپاتا ہے، ان کا پردہ رکھتا ہے لوگوں کے سامنے. اگر پردے اٹھ جائیں، دنیا میں کوئی کسی کی شکل دیکھنا نہیں چاہے گا، کوئی کسی کو سلام نہیں کرے گا، کوئی کسی کی عزت نہیں کرے گا اگر پردے اٹھ جائیں. لیکن یہ دنیا میں اللہ کا معاملہ ہے. قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا کہ تبلی السرائر، اٹھا دیے جائیں گے پردے سارے، اور سب انسانیت کے سامنے اٹھائے جائیں گے. اسی لیے اہل ایمان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھ، کہ آخرت کے اندر بھی ہماری رسوائی نہ ہو، آخرت میں ہماری بے پردگی نہ ہو، کیونکہ آخرت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی نہیں ہوگی. حدیث شریف میں جن لوگوں کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ لفظ ہم سنتے ہیں لیکن ہم اس کی حقیقت پہ غور نہیں کرتے. جن لوگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کی خطائیں، ان کی لغزشیں، ان کی کوتاہیاں، ان کے گناہ اور ان کی معصیتیں یہ انسانیت کے سامنے نہیں کھولی جائیں گی. وہ جیسے اٹھائے جائیں گے، عزت و اکرام سے جنت کے اندر بھیج دیے جائیں گے. دنیا کو نہیں پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا دنیا کے اندر. بڑے بڑے نیکی کے کاموں کے اوپر، بڑے بڑے ثواب کے کاموں کے اوپر، اور بڑے بڑے مرتبوں والوں کے بارے میں حدیث میں کثرت کے ساتھ ہی آیا کہ بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے. اسی لیے ہم دعاؤں میں بھی یہ دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما، اور بغیر حساب کتاب ہمیں جنت کے اندر داخل فرما. یہ اس وقت ہوگا جب قیامت کے یہ مناظر، جس کی منظر کشی قرآن نے کی ہے، یہ ہماری نگاہوں سے گزرتے رہے، ہم اس کو پڑھتے رہے، سمجھ کر اس کو پڑھتے رہے. تلاوت انسان روز کرتا ہے، یہی بیانات اس کے سامنے سے گزرتے ہیں، یہی احوال اس کے سامنے سے گزرتے ہیں. اللہ جل شانہ مختلف طریقوں سے، مختلف تعبیرات میں، مختلف جملوں میں، مختلف انداز میں، مختلف قوموں کے احوال کے ذیل کے اندر اسی بات کو ہمارے سامنے دہراتے رہتے ہیں کہ اے انسانوں غافل مت ہو، اور یہ مت سمجھو کہ دنیا کی زندگی ہی صرف زندگی ہے. یہ مت سمجھو کہ اسی یہاں انسان نے کھانا پینا اور مر کھپ جانا ہے، بلکہ ایک آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، اس کے لیے یہ دنیا دار العمل ہے. یہاں جو عمل کرو گے وہ آخرت میں جا کر کام آئے گا، اس کا پھل کھاؤ گے، اس کا ثمرہ پاؤ گے. اور اگر اس وقت کو ضائع کر دو گے ادھر ادھر مختلف چیزوں میں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانے والی چیزوں میں اگر اس کو مشغول کر دو گے، تو آخرت کے اندر پھر جب نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو انسان کی حسرتیں ایسے چیخ اٹھیں گی. قرآن کی جو تعبیر ہے یا لیت عربی میں کہتے ہیں جب انسان انتہائی حسرت زدہ ہو جائے، کاش کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے، کاش آج ایسا نہ ہوتا. اللہ جل شانہ ہمیں اس دنیا کے اس مختصر اور قیمتی وقت کو اپنی مرضی کے اور اپنی رضا کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عبادات کی توفیق ہے اس کو قبول فرمائے. جو کمی کوتاہی ہے اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے ہماری اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.